اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والمشہور ان هذه لام القسم ونص جماعت على منع ذلك كله قال ابن الخباز في شرح الإيذاء لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلیة الا في باب ان انتہا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ لام ابتدا کا داخل ہونا غیر باب انا میں دو چیزوں میں اختلاف ہے، دو چیزوں میں اختلافی ہے کہ آتی ہے یا نہیں آتی۔ غیر باب انا میں لام ابتدا کا دو چیزوں پر آنا اختلافی ہے۔ پہلی تھی مبتدا کی خبر، جب وہ مقدم ہو تو اس پر جو لام آ رہی ہے ابتدا ہے یا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں۔ اور دوسرا مورد جو اختلافی ہے غیر باب انا میں لام ابتدا کے بارے میں، وہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل آپ کے لیے دو مورد پیش کیے تھے کہ انا کے باب کے علاوہ لام ابتدا کا داخل ہونا دو چیزوں میں اختلافی ہے۔ ایک مبتدا کی خبر جو مقدم ہے اس پر لام ابتدا ہے لقائم زید، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے فعل لا یقوم زید۔ پھر مثلا بعد نے کچھ اضافہ بھی کیا، مالکی نے ماضی جامد کا کہا، ماضی متصرف کا بھی کہا کہ جو قد سے ملی ہوئی ہو اس پر بھی لام ابتدا آتی ہے۔ سب کا بات یہ چل رہی تھی۔ آج یہاں سے عرض کرنا ہے، مشہور ناوی یہ کہتے ہیں کہ یہ لام جو آپ کہتے ہو لبیسا پہ آئی ہے، یہ ماضی جامد پہ جو لبیسا پہ آ رہی ہے، یا جناب علی جو ماضی متصرف لقد علمت پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان مثالوں میں مشہور ناوی یہ کہتے ہیں یہ لام قسم ہے، یہ لام قسم ہے۔ ان میں جو ہے لام کون سی ہے؟ لام قسم ہے۔ اور جماعت نے حتیٰ ان تمام مثالوں کے منع ہونے پر تصریح کی ہے۔ ایک جماعت نے تمام مثالوں کے منع ہونے پر تصریح کی ہے۔ یہ نہیں کہا لام ابتدا نہیں ہے، اس پہ تصریح کی ہے۔ لام تو ہے لیکن لام ابتدا نہیں ہے۔ مشہور ناوی یہ کہتے ہیں یہ لام قسم ہے۔ اور ان مثالوں سے مراد لبئس ما کانوا لقد علمت، یہ جو پڑھی ہیں، ان تمام مثالوں میں لام قسم ہے اور لام ابتدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ابن خباز نے حتیٰ یہ بات کی ہے کہ لام ابتدا داخل نہیں ہوتی جملہ فعلیہ پر الا باب انا کے باب میں اگر لام ابتدا فعل پہ آتی ہے تو آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے اس کے علاوہ لام ابتدا فعل پہ داخل نہیں ہوتی۔ ابن خباز نے کیا کہا ہے؟ لام ابتدا جملے فعلیہ پر داخل نہیں ہوتی ہے سوائے باب انا کے۔ انا کا جو باب ہے البتہ وہاں جملے فعلیہ پہ آتی ہے، اور یہاں تو باب انا ہے ہی نہیں، لبئس ما کانوا لقد علمت میں انا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا ابن خباز کہتے ہیں کہ لام ابتدا جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتی سوائے باب انا کے۔ انا کا باب ہو تو پھر البتہ جملہ فعلیہ پہ آتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لام ابتدا نہیں ہے، پھر یہ لام ابتدا نہیں ہے کیونکہ یہ انا کی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات کہ لام ابتدا نہیں ہے، لام ابتدا نہیں ہے۔ ایک کلام جو ابن حاجب کی گزری پہلے اور ہم نے اس کو ذکر کیا پیچھے،
اس کا بھی یہی تقاضا ہے. ابن حاجب کی کلام جو پہلے آئی ہے اس کلام کا بھی یہی تقاضا بنتا ہے کہ یہ لام لام ابتدا نہیں ہے. ابن حاجب کی کلام کیا تھی؟ اور پیچھے وفی امالی ابن حاجب لام الابتدا یجب مع المبتدا. ابن حاجب نے کیا کہا تھا؟ لام ابتدا جو ہے اس کے لیے واجب ہے، مبتدا کا ہونا واجب ہے، یعنی لام ابتدا مبتدا پر آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو وہ ہے ہی نہیں. آگائے ابن حاجب تو کہتے ہیں نا لام ابتدا مبتدا پر آتی ہے، اور لبیسا لقد لمدی جو مثالیں آپ نے دی یہ تو مبتدا نہیں ہے نا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لام ابتدا نہیں ہے. لام ابتدا تو مبتدا پر آتی ہے اور یہ تو وہ نہیں ہے نا. ابن حاجب کی کلام کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ یہ لام لام ابتدا نہیں ہے. اچھا آگے بڑھو. جناب آغائے زمخشری بھی یہی کہتا ہے کہ ان میں جو لام آ رہی ہے یہ لام لام ابتدا نہیں ہے. لام لام ابتدا نہیں ہے. آغائے زمخشری کا بھی یہی کہنا ہے، کیونکہ انہوں نے توجہ کرو زمخشری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لام لام ابتدا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ جو آیے مجیدہ ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ یہ جو لام ابتدا ہے وہ مبتدا اور خبر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، لام ابتدا جو ہے وہ تو مبتدا اور خبر پہ آتی ہے. لَسَوْفَ پہ لَأُقْسِمُ پہ جو آئی ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں انہوں نے مبتدا کو معذوف بنایا ہے. لَسَوْفَ پہ جو آئی ہے، لَأُقْسِمُ پہ جو آئی ہے، یہ لام لام ابتدا ہے، لیکن چونکہ وہ مبتدا پہ آتی ہے اور خبر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہاں مبتدا کو کیا بنایا ہے انہوں نے؟ مقدر کیا ہے. لَسَوْفَ میں بھی مبتدا لا مثلا کیا ہے؟ وَلَا أَنْتَ سَوْفَ لَأَنَ اقسم. ٹھیک ہے بھائی زمخشری وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لام ابتدا جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتی. لہذا لا سوف یؤتیک میں لا اقسم میں وہ مبتدا کو معذوف مانتے ہیں اور اس پر لام کو داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال وہ جناب لام کو لام قسم کیوں نہیں فرض کرتے؟ یہ جو لام آ رہی ہے لا اقسم لا سوف، لام کو قسم کیوں نہیں فرض کرتے؟ وہ کیوں لام ابتدا بناتے ہیں اور مبتدا معذوف لیتے ہیں؟ کیوں قسم نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے، وہ آگا کہتے ہیں زمخشری کہ لام قسم کے لیے آگے نون ضروری ہے. لام قسم ملازم نون ہے تو پھر آگے نون آنی چاہیے، نون تاکید. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، کیونکہ لام قسم ہو تو پھر آگے نون کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گئی بات، یہ ان کا مطلب ہے. لیکن اس زمخشری کے قول کو رد کیا گیا ہے. آگا جان زمخشری کے قول میں کہا جا رہا ہے کہ دو تکلف ہیں. زمخشری کا قول ضعیف ہے اور اس میں دو تکلف ہیں. پہلا تکلف یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تقدیر معذوف لیا ہے. تقدیر معذوف نہیں کہا مبتدا معذوف ہے اس پر لام آئی ہے، یہ تکلف ہے. صحیح ہے نا؟ دو جو تکلف ہیں ان میں ایک یہی معذوف کا مقدر کرنا. معذوف مبتدا نہیں بنایا، لا سوف لا انتا لا اقسم لانا، وہ جو مبتدا کو معذوف مان کر لام داخل کی ہے، یہ معذوف کا مقدر کرنا بھی تو تکلف ہے نا. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لام کو معنی حال سے خل کیا ہے، یہ بھی تکلف ہے. لام کو معنی، لام کیا کرتی ہے؟
لام حال کے معنی میں کر دیتی ہے نا، لام کو حال کے معنی سے خل کیا ہے اور ہٹایا ہے، جدا کیا ہے لام کو حال والے معنی سے، ٹھیک ہے، یہ بھی تکلف ہے۔ کیوں یہ کام کیا ہے؟ تاکہ حال اور استقبال جمع نہ ہو جائے۔ سوفا ہے استقبال، اگر لام کو لام حال کے لیے لے لیں کہ لام حال کے لیے اور سوفا ہے پھر استقبال کے لیے، تو دو دلیلیں حال اور استقبال جمع ہو رہی ہیں، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ لام کو معنی حال سے خل کر دیا کہ لام ہے لیکن معنی حال کا نہیں ہے۔ یہ دو تکلف ہیں، یہ دو تکلف ہیں، زمخشری کے قول میں یہ دو تکلف پائے جا رہے ہیں، ایک معذوف کا مقدر ماننا اور دوسرا لام سے حال کے معنی کو سلب کر لینا، ٹھیک ہے، سلب کر لینا، یہ دو تکلف ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، زمخشری کے قول میں جو انہوں نے کہا کہ لام قسم جب مضارع کے ساتھ ہو تو وہ نون سے جدا نہیں ہوتی، یہ بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ لام قسم جب مضارع پہ آتی ہے تو نون تاکید سے جدا نہیں ہوتی، جو زمخشری کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ممنوع ہے۔ دوبارہ سنو، زمخشری کہتے ہیں لام قسم جب مضارع پہ آئے تو مضارع پر حتماً نون آنی چاہیے، نون تاکید ممنوع ہو، یہ بات ممنوع ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ کرو، کبھی کبھی لام آتی ہے اور نون نہیں آتی، کبھی ایسا ہے لام آتی ہے لیکن نون نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی کبھی نہ لام آتی ہے نہ نون آتی ہے، اور کبھی کبھی لام بھی آتی ہے اور نون بھی آتی ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں۔ جیسے زمخشری کہہ رہے تھے، زمخشری کہتے تھے کہ لام قسم جب مضارع پہ آئے تو نون سے کبھی جدا نہیں ہوتی، یہ ہم نے کر دیا ہے منع۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کبھی لام واجب ہوتی ہے نون منع ہوتی ہے، لام آتی ہے نون نہیں آتی۔ اچھا، کبھی لام اور نون دونوں منع ہو جاتی ہیں، کبھی لام اور نون دونوں واجب ہیں، فرق کرتا ہے جناب آگئے زمخشری، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان کی اس طرح رد ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آج ہم نے کیا کہا آپ کی خدمت میں، تھوڑا دوبارہ غور فرمائیے اور ترجمے کی طرف پھر آتے ہیں۔ بحث کیا کی ہے؟ بحث یہ کی والمشہور ان هذه لام القسم، اس کا پیچھے ربط کیا تھا، ربط یہ تھا کہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ انا کے باب کے علاوہ دو چیزیں ہیں جن میں لام ابتدا کا داخل ہونا اختلافی ہے، ایک مبتدا کی خبر ہے جو مقدم، ایک اس میں اختلافی ہے لام ابتدا کا آنا، اور دوسرا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد نے پھر ماضی جامد، ماضی متصرف جو قد کے ساتھ ہے اس کو بھی اضافہ کیا کہ اس پر بھی لام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ مشہور یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہو یہ لام قسم ہے۔ ان ساری مثالوں میں ایک جماعت نے بالکل تصریح کی ہے کہ یہ لام ابتدا منع ہے، لام قسم ہے، لام ابتدا نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارے آج کے درس کا آغاز تھا کہ اوپر والی مثالیں جو کل پڑھی آپ نے، لبئس ما کانوا لقد علمت، کل والے درس میں آج مشہور یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ ان میں وہ لام ابتدا نہیں ہے، لام قسم ہے۔ اور ان میں ابن خباز کا قول آپ کو بتایا کہ آغا خباز کہتے ہیں لام ابتدا جملہ فعلیہ پر آتی نہیں ہے سوائے باب انا کے، اور یہاں انا ہے ہی نہیں، پس یہ لام ابتدا ہی نہیں ہے۔ ابن حاجب نے کہا تھا کہ لام ابتدا تو صرف مبتدا پر آتی ہے، اور یہ پھر مبتدا تو نہ ہوا نا، پس یہ لام ابتدا بھی نہیں ہے، یہاں جو ان پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ زمخشری کی نظر میں بھی یہ لام ابتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لام ابتدا نہیں ہے جو یہاں لگ رہی ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں آغا زمخشری کہ لام ابتدا مبتدا پر آتی ہے اور خبر پر آتی ہے، لہذا
لہذا لا سوف یعطیک ربک لا اقسم بیوم القیامہ پر جو لام آ رہی ہے یہ لام ابتدا ہے، لیکن توجہ، لیکن وہ جس پر آئی ہے وہ معذوف ہے، وہ مبتدا معذوف ہے جس پر یہ آئی ہے. ٹھیک ہے بھائی آغا زمخشری یہ لام ابتدا لے رہے ہو لیکن مبتدا معذوف مانتے ہو، اس کو لام قسم کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں لام قسم اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ پھر آگے نون تاکید آنی چاہیے. لام قسم جب مضارع پہ آتی ہے نا، لام قسم جب مضارع پہ آتی ہے تو آگے نون تاکید کا آنا ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا. ٹھیک ہے اچھا، پھر ہم نے زمخشری کے قول کو ضعیف کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ زمخشری کے قول میں بغیر ضرورت کے دو تکلف پائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ معذوف کو مقدر مان رہے ہیں، معذوف کو جس پہ لام چڑھا رہے ہیں، لام ابتدا معذوف کا مقدر کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے، یہ تکلف ایک. تقدیر لینا مبتدا کو یہ بھی تو تکلف ہی ہے نا، اصل عدم تقدیر ہے، یہ تقدیر جو ہے خلاف اصل ہے، لہذا یہ ایک تکلف ہو گیا. اور دوسری یہ ہے کہ لام سے جو اس کے حال کا معنی ہے، لام آتی ہے تو حال کا معنی ہوتا ہے نا، لام سے حال کے معنی کو آپ ہٹا رہے ہو، خل کر رہے ہو. کیوں ہٹا رہے ہو؟ کیونکہ آگے سوفا بھی ہے. ٹھیک ہے، دو علامتیں حال اور استقبال کی جمع ہو رہی ہیں، لہذا اس وجہ سے لام سے حال کا معنی ہٹا رہے ہو. یہ ایک تکلف، لام سے حال کا معنی ہٹا رہے ہو کیونکہ آگے سوفا کو دیکھ رہے ہو، یہ دوسرا تکلف ہو گیا. دو تکلف آپ کر رہے ہو. اس کے علاوہ آپ کے قول میں، زمخشری کے قول میں ضعف یہ ہے کہ آپ نے جناب زمخشری یہ کہا ہے کہ لام قسم جب مضارع پہ آتی ہے تو نون سے جدا نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ کبھی لام ہوتی ہے نون منع ہے، کبھی کبھی لام اور نون دونوں منع ہیں، کبھی کبھی دونوں واجب ہیں. عبارت سے یہ مطلب آپ کی خدمت میں لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے میرے عزیز بھائیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. والمشہور ان هذه لام القسم، مشہور یہ ہے کہ یہ لام قسم ہے. والنص جماعت علی من ذلک کلہ، ایک جماعت نے تصریح کی ہے علی من ذلک کلہ، تمام مثالوں میں من ذلک کلہ، ان تمام مثالوں میں لام ابتدا کے ہونے کو، منع ہونے کو تصریح کی ہے. نص جماعت نے تصریح کی ہے علی من ذلک کلہ، تمام مثالوں میں لام ابتدا کے ہونے کو، منع ہونے کو تصریح کی ہے. قال ابن الخباز فی شرح الاذا، ابن خباز نے شرح اذا میں کہا ہے لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیہ، لام ابتدا داخل نہیں ہوتی جمل فعلیہ پر، الا فی باب انا، سوائے باب انا کے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ باب انا تو نہیں ہے، بس لام ابتدا بھی نہیں ہے. انتہا کلام خباز. وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ ابن الحاجب. وَهُوَ، ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ یہ لام ابتدا کا نہ ہونا، لام ابتدا کا نہ ہونا تقاضا کرتا ہے ما قدمناه عن ابن الحاجب، وہ کلام جو ہم نے ابن حاجب کی طرف سے کیا کی ہے؟ مقدم کی ہے. ما قدمناه عن ابن حاجب، وہ کلام جو ہم نے مقدم کیا ابن حاجب کی عنوان کی طرف سے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ لام ابتدا نہیں ہے. وَهُوَ أَيْضًا قول زمخشری، ہوا یہی لام ابتدا کا نہ ہونا زمخشری کا قول بھی ہے. قال فی تفسیر وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. ٹھیک ہے، لام الابتدا لا تدخل الا علی المبتدا والخبر، لام ابتدا داخل نہیں ہوتی مگر مبتدا اور خبر پر. وقال فی لأقسم بیوم القیامہ میں بھی ہے یا لام الابتدا، یہ لام الابتدا ہے دخلت علی المبتدا معذوف، لیکن یہ لام داخل ہوئی ہے مبتدا ہے معذوف پر. بھائی لا سوف لا اقسم پہ جو لام ہے لام ابتدا ہے لیکن مبتدا معذوف پہ آئی ہے یہ. ولم یقدرها لام القسم، زمخشری نے لام کو لام قسم فرض نہیں کیا ہے کہ یہ لام قسم ہے. کیوں؟ لأن عنده ملازمۃ لنون، لأن لام قسم جو عنده زمخشری کی نظر میں لام قسم کو
کیا ہے زمخشری کی نظر میں لأن لام قسم کو ملازمت للنون نون تاکید کو لازم ہے کہ یہ لام پھر اس کے بعد کیا آنی چاہیے نون تاکید ملازم نون تاکید ہے نہیں مزہ آیا ولم یقدر علام القسم لأن عنده ملازمت للنون لم یقدر زمخشری نے لام کو لام قسم فرض نہیں کیا لأن عنده ملازمت للنون اس لیے کہ یہ لام قسم زمخشری کی نظر میں ملازم نون ہے نون تاکید یعنی وقضا زعم فی ولا سوف یعطیک ربک ان المبتدا مقدر اسی طرح گمان کیا ولا سوف یعطیک ربک میں کہ ان المبتدا مقدر ہے اے والا انت سوف یعطیک ربک والا انت پہ آئی لام والا انت سوف یعطیک ربک جی آگے یہ زمخشری کی بات ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے توجہ وَيُضَاعِفُ قَوْلُهُ أَنَّ فِيهِ تَكَلُّفَيْنِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ یُضَاعِفُ قَوْلُهُ زمخشری کا قول ضعیف ہے أَنَّ فِيهِ زمخشری کے قول میں دو تکلف ہیں بغیر ضرورت کے وَهُمَا اور وہ دو تکلف کون سے ہیں توجہ تقدیر معذوف وَخَلْعُ اللام ان معنی الحال ہما وہ دو تکلف تقدیر و معذوف کو مقدر کرنا معذوف کو مقدر کرنے سے کیا مراد ہے بھلا وہ جو مبتدا معذوف نہیں مان رہے مبتدا جو معذوف لیا ہے اور اس پر لام داخل کی ہے یہ تکلف ہے وہما اور وہ دو تکلف کیا ہیں تقدیر و معذوف کا مقدر کرنا معذوف کا مقدر کرنا سے مراد بھائی وہی جو مبتدا ہم نے مقدر فرض کیا ہے کیونکہ اصل عدم تقدیر ہے یہ تکلف ہے وَخَلْعُ اللام عن معنی الحال اور لام سے حال کے معنی کو سلب کرنا ہٹانا یہ بھی تکلف ہے کیوں لِأَنْ لَا يَجْتَمِعَ دلیل الحال والاستقبال کیوں لام سے حال کا معنی ہٹا رہے ہو اس لیے لِأَنْ لَا يَجْتَمِعَ دلیل الحال والاستقبال تاکہ حال اور استقبال کی دلیل جمع نہ ہو جائے لام دلالت کرتی ہے حال پہ سین دلالت کرتی ہے استقبال پہ اس لیے یہ کام کیا ہے لام سے معنی حال ہٹایا ہے لأن لا یجتمع دلیل الحال والاستقبال تاکہ دلیل حال اور استقبال اکٹھی نہ ہو جائیں وقد سر بذلك فی تفسیر ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اور آگا نے تصریح کی ہے بذالکا کس بات کی ذالکا لام سے حال کا معنی خل کرنا ذالکا لام سے حال کا معنی خل کرنے کی تصریح کی ہے فی تفسیر ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا ٹھیک ہے یہاں لسوف میں لام کا جو ہے اس سے حال کا معنی جو ہے سلب کیا ہے ٹھیک ہے ماننا یہ اور کہتا انسان کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو ضرور پھر نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے اور کہتا انسان کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو ضرور پھر نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے توجہ فرما رہے ہو وَقَوْلُهُ إِنَّ لَامَ الْقَسَمَ مَعَ الْمُضَارِعِ لَا تُفَارِقُ نُونَ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ زمخشری کا قول کہ لام قسم مع المضارع لام قسم جو مضارع کے ساتھ ہے لا تفارق النون ممنوع کہ وہ نون تاکید سے جدا نہیں ہوتی ہے لام قسم جو مضارع کے ساتھ ہے لا تفارق النون وہ نون تاکید سے جدا نہیں ہے ممنوع یہ ممنوع ہے بل تارتن تاجب اللام و تمتنع النون بلکہ کبھی کبھی لام واجب ہے اور نون منع ہے وذالک اور یہ کہاں ہے لام واجب اور نون منع ہے کہاں وذالک مع التنفیس کل آیت وما تقدم المعمول بین اللام والفعل اور یہ ذالک کا اشارہ یہ ہے کہ جب مضارع کے ساتھ کیا ہو سین لگی ہو لام واجب ہے نون منع ہے اس پہ توجہ رہو لام واجب نون منع کہاں وذالک مع التنفیس ذالک یہ مضارع جب سین کے ساتھ ہو جیسے آیا ہے اور دوسری وما تقدم المعمول بین اللام والفعل اور معمول مقدم ہو لام اور فعل کے درمیان وما تقدم المعمول بین اللام والفعل اور جب معمول مقدم ہو لام اور فعل کے درمیان یہاں بھی ایسے لام آتی ہے نون نہیں آتی جیسے نہ ہو لئن متم او قتلتم
ला इलल्लाह तुशरून, तवज्जो करो, मामूल इलल्लाह मुकद्दम है और इस पे लाम आई है जबकि नून नहीं आई है, क्योंकि मामूल मुकद्दम है लाम और फेल के दरमियान। ला इलल्लाह मामूल है लाम और तुशरून फेल के दरमियान है। ठीक है। व मा कौनिल फेल लिल हाल, और जब फेल यानी जो फेल है लिल हाल बराए ज़माने हाल हो, जब फेल हाल के लिए हो तो वहां भी लाम आती है, नून नहीं आती। ना वो ला उक्सिमो, ला उक्सिमो। तो ये 3-4 बातें जो की हैं। भला ये क्या है कि जहां लाम लगती है नून नहीं लगती, ये कहां कहां है लाम लगती है नून नहीं लगती? जब मुदारे के साथ सीन लगी हो। नंबर 2, जब मामूल मुकद्दम हो। ठीक है, लाम और फेल के दरमियान, मामूल लाम और फेल के दरमियान हो। ठीक है। तीसरा ये बताया आपको कि जब फेल का जमाना हाल हो। तवज्जो कर लो, दोबारा पढ़ता हूं यहां से। वक़ौलु इन्ना लामल कसम अल मुदारे ला तुफारिकु नून ममनून, कौल ज़मख़शरी के लाम कसम मुदारे के साथ जो है नून से जुदा नहीं होती, ममनून, ये बात ममनू है। बल तारतन ताजिबुल लाम व तमतानियुन नून, बल्कि कभी कभी लाम वाजिब है और नून मना। ये कहां है? लाम वाजिब है नून, लाम वाजिब है नून मना है, ये बात। वज़ालिका मा तनफीस, जब मुदारे सीन के साथ हो, जैसे आया कल आया। व मा तकद्दुमिल मामूल बैन लाम वल फेल, और मामूल मुकद्दम हो लाम व फेल के दरमियान। ना वला इन मुत्तुम और कुतिलतुम ला इलल्लाह तुशरून, लाम और तुशरून के दरमियान इलल्लाह मामूल मुकद्दम है, लाम आई है। व मा कौनिल फेल हाल, और जब फेल किया हो हाल हो, ज़माने हाल हो उसमें, ना वो लाउक से मो। ठीक है, तो इस पे लाम आई है क्योंकि फेल किसके लिए? हाल के लिए है। ठीक है। व इन्नमा कद्दर अल बसरियून होना मुब्तदा लिअन्नहुम ला युजीजुना लिमन कसदल हाल अन युक्सिमा इल्ला अल जुमलतिल इस्मियते। ठीक है। यहाँ अगरजान बात यह कहते हैं कि बसरी क्या करते हैं? बसरी मुब्तदा को मुकद्दर करते हैं, यानी बसरी कहते हैं ला अना उक्सिमो, तो फिर इसका मतलब है वो लाम लाम क्या लेते हैं? कसम नहीं लेते, वो लाम लामे इब्तिदा लेते हैं। बसरी चूंकि मुब्तदा को मुकद्दर करते हैं, कहते हैं ला अना उक्सिमो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि वो लाम को लामे इब्तिदा लेते हैं। ठीक है। अगर ये कहें तो फरमाते हैं ना, बसरी जो मुब्तदा को मुकद्दर करते हैं वो इसलिए है, कहते हैं कि जब कसम खाई जाए और कसम का जमाना जमाने हाल हो, वो जुमला जुमला इस्मिया हुआ करता है, वो जुमला जुमला इस्मिया होता है। इस वजह से वो जनाब अली ये काम करते हैं। तवज्जो फरमा रहे हो? जो मैंने बसरियों की बात आपकी खिदमत में पेश की है, दोबारा बताऊं, बसरी जो मुब्तदा को मुकद्दम करते हैं, यानी कहते हैं ला उक्सिमो, लाना उक्सिमो है। ठीक है, वो इसलिए है कि बसरी कहते हैं आगा जान, जब जवाब कसम जो हो उससे हाल का कसद करें, जब कसम से हाल का कसद करें तो वो जुमला इस्मिया होना चाहिए, जुमला इस्मिया होना चाहिए जवाब कसम। ठीक, तो इस वजह से वो मुब्तदा मुकद्दम करते हैं। व इन्नमा कद्दर अल बसरियून होना मुब्तदा, बसरियों ने यहां मुब्तदा को मुकद्दर किया है। क्यों? लिअन्नहुम ला युजीजुना लिमन कसदल हाल अन युक्सिमा इल्ला अल जुमलतिल इस्मिया, लिअन्नहुम इसलिए कि बसरी यहां नहीं क्या बैठा हूं। व इन्नमा कद्दर अल बसरियून होना मुब्तदा, बसरियों ने यहां मुब्तदा को मुकद्दर किया है, ला उक्सिमु में लाना कहा है। क्यों? लिअन्नहुम ला युजीजुना लिमन कसदल हाल अन युक्सिमा इल्ला अल जुमलतिल इस्मिया, लिअन्नहुम इसलिए कि बसरी इजाजत नहीं देते हैं जो कसम से ज़माने हाल का कसद करे, लिमन कसदल हाल अन युक्सिमा जो कसम से ज़माने हाल का कसद करे, इल्ला अल जुमलतिल इस्मिया मगर ये कहते हैं कि वो जुमले इस्मिया हो, इस वजह से वो मुब्तदा बना रहे हैं अंदर। व तारतन यमतानिया ने पीछे आत्फ करो, तारतन तज बोलना व तम तानी नून, तो जो है तारतन तज बोलना व तम तानी व तारतन
یمتنعان، کبھی کبھی لام اور نون دونوں منع ہیں، وذالک مع الفعل المنفی، اور ذالک اور یہ بات کہ لام بھی نہیں آتی نون بھی نہیں آتی، مع الفعل المنفی فعل منفی کے ساتھ ہے۔ نہ وہ قالو تلا تفتو تذکرو یوسفا، کیونکہ تفتو جو ہے یہ فعل منفی ہے، لا پیچھے مقدر ہے، تلا لا تفتو ہے، تلا لا تفتو ہے، تو دیکھو لام بھی نہیں آئی نون بھی نہیں آئی، وتارتن یاجبان، اور کبھی کبھی دونوں واجب ہیں، یعنی لام بھی واجب ہے اور کیا واجب ہے عزیزو، نون بھی واجب ہے، تارتن یا تانیان و تارتن یاجبان، کبھی کبھی دونوں واجب ہیں، لام بھی اور نون بھی واجب ہے، اور یہ کہاں وذالک فی ما باقیہ، اور یہ کہ لام بھی واجب ہو نون بھی واجب ہو، ما باقی موارد میں جو اوپر پڑے ان کے علاوہ جو باقی موارد ہیں ان میں نہ وہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، دیکھو لام بھی آ رہی ہے نون بھی آ رہی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد ایک مطلب اور ہے مسئلتن، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔